کہ پھر میں سستانے کے لیے بیٹھا، پھر سو گیا، پھر میں افسوس کر کے واپس آ گیا۔ تو انبیاء کرام کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے ذریعے سے برائی سے بچا لیتا ہے کہ نیٹ کلین جو ہے بالکل پرورش ہو، بلڈ اپ۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ شیطان کر دیتا ہے کہ دیکھے برائی کرنے میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ربڑ دیا نا، تو یہ جو ہے ہم لوگ اس کو گناہ کرنے کا لائسنس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، پھر جو ہے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے توبہ کیا ہی نہیں۔ یہ حقیقی بات ہے کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن ایک پرابلم ہے گناہ مٹنے کے باوجود، اب وہ کیا ہے وہ میں اگزامپل سے بتاتا ہوں۔ ہاتھ اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو پلاسٹر کرنے سے جڑ جاتا کہ نہیں جڑ جاتا؟ جڑ جاتا ہے، 3 مہینہ کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ طاقت جو ہے ٹوٹنے سے جو پہلے تھی وہ طاقت نہیں رہتی، کمزوری ضرور آ جاتی۔ سب کام آپ کر سکتے ہیں لیکن جو اوریجنل ہاتھ ہے وہ ٹوٹنے کے بعد، جڑنے کے بعد وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو یہی حال کیریکٹر کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ برائی کر لیے ہیں تو توبہ سے جو ہے گناہ تو دھل جائیں گے، لیکن کیریکٹر جو ڈیمیج ہوا ہے تو وہ کیریکٹر میں وہ کمزوری آ گئی، اب شیطان بار بار وہیں پہ اٹیک کرے، دوبارہ اگر وہاں پر لاٹھی لگ گئی تو وہ ٹوٹے گا۔ اوریجنل ہاتھ پہ لگے تو ہو سکتا ہے کہ اوریجنل ہاتھ اس کو برداشت کر لے، لیکن ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ پہ اگر کوئی ہلکی سی بھی لاٹھی مار دے تو وہاں پہ پھر فریکچر آ جائے۔ تو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہم لوگوں کو بار بار یہ انجیکشن لگاتا ہے کہ توبہ ہے نا، توبہ ہے نا، توبہ ہے نا۔ تو توبہ جو ہے گناہ اگر ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے، مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک ربڑ دیا ہے کہ مٹا لو، اور تم اتنا مایوس کیوں ہوتے ہو، پھر اسٹارٹ کرو کام۔ گناہ کا لائسنس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ کرو، کانسیپٹ الگ ہے، بات سمجھ میں آئے؟ ہو جائے تو جو ہے اس کا آپشن استعمال کر کے تم فریش ہو جاؤ، نہ کہ اس کی وجہ سے تم گناہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچایا۔